اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ میرے مطابق آج ہم اس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا ذکر کریں گے کہ جو بھی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مہنگائی ایک اس یوں کہہ لیں کہ اس صدی کی مہنگائی جو ہے وہ بہت پریشان کن حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس کے کیا ملک میں اثرات آئیں گے غریب لوگوں پر، مڈل کلاس، اپر کلاس یا لوئر کلاس۔ لوئر کلاس میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے جو تھی ایک لوئر کلاس تھی، ایک مڈل کلاس تھی، ایک اپر کلاس تھی، لیکن اب جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور یا تو مڈل کلاس میں لوگوں نے بہت محنت کی، وطن چھوڑ گئے، باہر کمانے کے لیے چلے گئے، یا جائز ناجائز طریقے سے وہ مڈل کلاس میں اپر پہ چلے گئے، اور یا پھر وہ انہوں نے حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ مڈل کلاس سے اپر کلاس لوئر کلاس میں آ گئے۔ ہم پہلے ذکر کریں گے جو عمران خان صاحب، جب وہ ایک سازشی خط سے شروع ہوا معاملہ اور پھر ان کی حکومت ختم ہوئی، اور پھر اس سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے مہنگائی، مکاؤ، ریلی، جلسہ، جلوس، بڑے بڑے جلسے، اور پھر وہاں لوگوں کی حمایت حاصل کرنا کہ عمران خان کی حکومت نااہل ہے، عمران خان کی حکومت ملک کو دیوالیہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے لا کر تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ وہ کامیاب ہوئی، گو کہ عمران خان صاحب اس پر امریکہ کی سازش بتاتے ہیں اور کئی طرف اشارے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر گفتگو کریں گے کہ جب یہ باتیں ہوئی تھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نااہل ہے، عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے کوئی بڑے کام نہیں کر سکی 3.5 سالوں میں، اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا، اور یہی جو اتحادی تھے انہوں نے بھی تحریک عدم اعتماد کے وقت تحریک انصاف کا ساتھ اسی نکات کو لے کر چھوڑا تھا کہ یہ مسئلے۔ اب بات یہ ہے کہ سازش ہوئی کس کے خلاف؟ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ طے کرنا ہے کہ یہ سازش ہوئی کس کے خلاف ہے۔ کیا تحریک انصاف کے خلاف سازش ہوئی یا مسلم لیگ نون کے خلاف سازش ہوئی؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل فیصلوں کا وقت آیا، جب ملک میں بہت مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا تھا بقول میاں شہباز شریف صاحب کے، تو دانستہ طور پر عمران خان نے اپنی حکومت کو ختم کیا تاکہ نئی آنے والی حکومت وسائل سے دوچار ہو، اور سارا جو بھی بقول شہباز شریف صاحب کے کہ جو بھی ان کی نااہلی تھی، جو بھی ان کی صفر کارکردگی تھی، مہنگائی کا طوفان لائے تھے، یہ سب۔ تو پھر اگر ایسا تھا کہ عمران خان صاحب خود دانستہ طور پر اپنی حکومت کو ختم کروانا چاہتے تھے، وہ جان چکے تھے کہ وقت آگے بہت کٹھن ہے ملک کے لیے اور حکومت چلانا مشکل ہے، تو پھر آخری لمحات تک اس رات کو عمران خان کیوں اپیلیں کرتے رہے، اداروں سے اپیلیں کرتے رہے، اور آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی کہ ان کی حکومت بچ جائے، ان کی حکومت ختم نہ ہو۔ دنیا نے دیکھا سپریم کورٹ رات میں کھلی، اور پھر قیدیوں کی گاڑی بھی آئی، پھر کئی اور باتیں ہوئیں کہ عمران خان صاحب جو ہے کسی طور پہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حق میں نہیں تھے، تو پھر وہ آخری لمحے تک اپنی حکومت بچانے کے لیے کیوں وہ کوششیں کر رہے تھے اگر انہیں سب کچھ معلوم تھا؟ ایک یہ اہم بات۔ دوسری اہم بات یہ کہ پھر اگر یہ بات سوچ بھی لی جائے کہ یہ صحیح تھی، اور عمران خان صاحب نے
دانستہ طور پہ اپنی حکومت ختم کرائی تاکہ میاں صاحب کی حکومت جو آنے والی حکومت ہے وہ مسائل سے دوچار ہو جائے. تو پھر اتنے منجھے ہوئے سیاستدان میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ایم کیو ایم پاکستان، مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، ان کی سیاسی بصیرت سے زیادہ خان صاحب کی سیاسی بصیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنی حکومت کو ان مسائل سے الجھنے کے لیے بچا لیا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ خان صاحب ہر حد تک گئے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اب ایک اہم بات کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں تو یقیناً دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا وزیر اعظم ہوگا عمران خان کہ جس کے خلاف موجودہ حکومت احتجاج کر رہی ہے کہ اس نے دانستہ طور پر عوام کو ریلیف دیا، پیٹرول میں سبسڈی دی اور مختلف چیزوں میں ریلیف دیا، بجلی میں ریلیف دیا جو بلوں میں لگ کے آتا ہے 5 روپے پر یونٹ. تو کیوں ریلیف دیا؟ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کے خلاف موجودہ حکومت احتجاج کر رہی ہے اور عوام کو بتا رہی ہے کہ اس نے آپ کو عوام کو ریلیف دیا، جان بوجھ کے دیا تاکہ پاکستان مشکل میں دوچار ہو جائے. لیکن ناظرین گرامی یہ حقیقت ہے کہ 3.5 سال میں اگر پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں تحریک انصاف کی حکومت نے بڑھائیں تو وہ 54.62 روپے انہوں نے بڑھائے، جبکہ موجودہ حکومت نے صرف 2 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 60 روپے بڑھا دی، اور اس سے یقینی طور پر عوام کے لیے پریشانی ہوئی. ایک اور بات جو عوام اب سوچ رہی ہے وہ یہ کہ جو خزانہ ہے، اب اس میں توشہ خانہ کا بھی ایک معاملہ آیا تھا، لیکن سوچ یہ رہے ہیں، سوچنے کی بات یہ کہ جو بھی ملک کا خزانہ تھا ہے اسی خزانے سے خان صاحب کی حکومت صحت کارڈ بھی چلا رہی تھی، احساس پروگرام بھی چلا رہی تھی، شیلٹر ہوم بھی چلا رہی تھی، پناہ گاہیں جو تھیں، اور یعنی مسافر خانے، اور لنگر خانے بھی چل رہے تھے، ڈیم بھی بن رہے تھے، ڈرون حملوں کو بھی رکوا دیا گیا تھا، قرض بھی اتار رہے تھے، سعودی عرب کی جو قرض تھا وہ واپس دیا گیا تھا، چائنا کا تھا، امریکہ سے ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات بھی کی جا رہی تھی، اور پیٹرول پر سبسڈی بھی دی گئی، بجلی کے بلوں پر بھی وزیر اعظم نے ریلیف دیا. تو یہ سب کچھ وہ نااہل حکومت اگر کر رہی تھی تو ملک کا خزانہ بھی وہی تھا. تو پھر اب کیا ایسے مسائل درپیش ہو گئے کہ جو نئی حکومت آئی وہ سارا ملبہ نہ صرف پچھلی حکومت پہ ڈال رہی ہے بلکہ بے انتہا مہنگائی بھی کر دی اور کرنے جا رہی ہے. ایم کیو ایم کو اگر لیا جائے تو ایم کیو ایم نے تحریک انصاف سے علیحدگی بھی 3 نکات پہ کی کہ ایک، تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی، مہنگائی بے حد بڑھ گئی. دوسرا، ہم سے کیے ہوئے وعدے جو کراچی میں بجٹ کا اعلان کیا گیا وہ نہیں دیا گیا، جو ہم سے بات کی گئی ہمیں کراچی کے لیے اہم فیصلوں میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا، اور ہمارے بند سیکٹر آفیسز کو نہیں کھولا گیا. تو یہ صورتحال بھی اب بھی جوں کی توں ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شکوے شکایتیں ہو رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب سے. ناظرین گرامی، ایک خبر نظروں سے آپ کے بھی گزری ہوگی، دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ کراچی میں ایک پیٹرول پمپ پر آگ لگا دی گئی کیونکہ وہ پیٹرول ریزرو تھا اور پیٹرول دیا نہیں جا رہا تھا، عوام پریشان تھی، انہوں نے اس پیٹرول پمپ کو آگ لگا دی. دوسری ایک بہت خطرناک بات کہ اگر اسی طرح مہنگائی کا طوفان رہا تو لوگ کیا کریں گے؟ یقینی طور پہ جرائم بڑھیں گے، اس ملک میں جرائم انتہا کو پہنچ جائیں گے، لوٹ مار ہوگی، لوگ یقین کریں گے کہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم
راشن اگر کسی کوئی اچھا سیٹ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ گروسری کر کے لیتے ہوئے گھر آتے ہوئے خوف زدہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ چھینا جھپٹی نہ ہو جائے. لوگ نئی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا کر ایئر کنڈیشن چلا کر ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہوئے چلانے سے کترا رہے. ان کے اندر خوف ہے کہ جب ہم ان راستوں سے گزریں گے جہاں یہ لوگ ہوں گے جن کی دسترس میں اب نہ آٹا رہا، نہ چینی رہی، نہ تیل رہا، نہ دال رہی، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ دے دے کہ ہم مر رہے ہیں اور تم لوگ گاڑیوں میں ایئر کنڈیشنوں میں گھوم رہے ہو. تو یہ بھی ایک خوف مبتلا ہے. لوگ قیمتی سامان، قیمتی راشن لے کر نہیں آ رہے کہ لوگ چھین لیں گے. ابھی تک یہ نہیں ہوا، لیکن یہ کیا کریں گے؟ ایک جو اپنے پیٹ میں آگ ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کی دسترس میں کیا ہے؟ دوا وہ نہیں لے سکتے، آٹا چینی دال ان کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. محنت مزدوری کرنے والا شخص جو موٹر سائیکل پہ جاتا تھا اس کو بھی پیٹرول مہنگا پڑ رہا ہے. ہمارے ملک کی، اس شہر کی کم از کم بدقسمتی، اس شہر میں ایک بہترین سرکلر نظام رہا تھا، سرکلر ٹرین چلتی تھی. اگر آج وہ بہترین نظام موجود ہوتا یا ہماری بدقسمتی کہ اس ملک پہ، شہر پہ جو حاکم آئے انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، اگر وہ نظام موجود ہوتا تو اس شہر کے باسی 210 روپے پیٹرول کا بھی بوجھ اس ملک کے بہترین مفاد کے لیے اٹھا لیتے. لیکن اب مجبور ہے، کیا کریں؟ یہ بڑے بڑے کانوائے، بڑے بڑے پروٹوکول، ریڈ کارپیٹ، ایک لمبی قطاریں، یہ تماشا اب ختم کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ٹیکس عوام دے، ود ہولڈنگ ٹیکس عوام دے، بجلی پہ سرچارج عوام دے، ٹیلی فون پہ دے، کارڈ لوڈ کرتے ہوئے دے، دوا لینے جائے، علاج کرانے جائے، کھانا کھانے جائے، جو چیز لائے اس پر ٹیکس عوام دے اور مزے دوسرے کرے. یہ تماشا اب ختم کرنا پڑے گا ان حالات. اگر ملک نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے تو اب عوام کے ساتھ ان عمرہ کو، ان سرکاری بڑے بڑے آفیسرز کو، جرنلز کو، سب کو، ججز کو، بڑے بڑے اداروں کو عوام کا ساتھ دینا ہوگا. اب ان کو اپنی شاہ خرچیاں ختم کرنی ہوگی. ہر چیز صرف عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے کہ عوام ہی پر سارا نزلہ گرے اور پھر عوام ہی سے اس کو ریکور کر کے اس کو برداشت کیا جائے. تو یہ اب ایک بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 210 روپے لیٹر اگر پیٹرول ڈلوا کر عوام روڈوں پر آتی ہے، اپنے کام دھندے کے لیے جاتی ہے، تو ایک کانوائے چلا آتا ہے، ایک وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ تک انہیں وہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس 10 سے 15 منٹ تک کتنا ایندھن ضائع ہوگا. تو اس میں عوام کا کیا؟ آپ یہ تماشے بند کر دیجئے، یہ وی آئی پی پروٹوکول، یہ کانوائے لے لے کے گھومنا پھرنا، اس کو ختم کریں. کم از کم ان حالات میں تو ختم کر دیں، عارضی طور پر تو اس کو معطل کر دیں. عوام کہاں سے یہ اپنا ایندھن کو وہاں روڈوں پر ضائع کرے گی؟ اب ایک نئی چیز پیدا ہوئی کہ ملک کو توڑنے کی بات ہو رہی. یہ صرف سیاسی بیانات. اگر ایک شخص نے یہ بیان دے دیا ہے تو اس کے پیچھے تومار سا لے کر شتر بے مہار کی طرح بھاگنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ساری چیزیں چھوڑ دیں، مہنگائی کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، ملک کے خلاف بات کر دی. ملک کے خلاف ایک دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے خواہش اور ایک چیز ہوتا ہے گمان، اندیشہ. اگر اس شخص نے، عمران خان نے یہ کہا کہ اگر یہ صورتحال رہی، اب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں، ہم ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں. ہم کسی کے فیور میں بات نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کے فیور میں بات کر رہے ہیں. جو صحیح بات کی جائے گی اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط بات کی جائے گی اس کو غلط کہا جائے گا. یہی بیٹھ کر عمران خان صاحب نے جب حسن عبدال سے واپسی کی تھی تو ہم نے پروگرام کیا تھا کہ یہ غلط کیا ہے، عوام کو بیوقوف بنایا گیا، عوام اپنا روزگار سب کچھ چھوڑ کے ان کے ساتھ نکلی تھی. ہم نے ان کے خلاف بھی پروگرام کیا ہے. جہاں ان کی بات صحیح ہوگی، جہاں جس پارٹی کی جس
لیڈر کی بات صحیح ہوگی اس کو بھی کیا جائے گا۔ اب میں نے بات کی کہ ایک ہوتا ہے خیال، ایک ہوتا ہے اندیشہ، ایک ہوتا ہے خواہش، تمنا، آرزو۔ اگر انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو خدشہ ہے کہ ملک کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ ایک ٹیشو کو ایشو بنا لیا گیا، حکومت ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی، کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ پیٹرول بڑھ گیا، مہنگائی بڑھ گئی، عوام کی توجہ ہٹانی ہے، ایک نیا ایشو لاؤ، محب وطن کا کارڈ اور اسلامی کارڈ ایک یہ چلتا ہے اور عوام بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا اس طرح بولنے سے کوئی مائی کا لال اس ملک کو توڑ سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے؟ پاکستان نہ کھپے کے نعرے بھی لگے، ایوانوں میں بیٹھ کے، ایوانوں میں کھڑے ہو کر بولا گیا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے اور پاکستان الگ ہو جائے، یہ ساری باتیں ہوئی۔ تو غداری کے سرٹیفکیٹ دے دینا، کیا یہ باتیں کر دینا کہ یہ غداری کا مقدمہ قائم کرے، یہ اصل جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سیاسی پیترے ہوتے ہیں جو یہ پیادوں کو استعمال کرتے ہیں کہ شاید عوام کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ میری خواہش ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائے، پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دیں، جناب وہ غداری ہے بالکل، کیسے کسی نے جرأت کی یہ لفظ بولنے کی۔ لیکن اگر کوئی سیاسی حالات دیکھ کر، عوام کے حالات دیکھ کر اگر ایک گمان کرتا ہے، ایک آگاہی دیتا ہے کہ خدارا اداروں کو بتاتا ہے کہ اس طرف توجہ دے، نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، وہ خواہش کا اظہار نہیں ہے، وہ ایک اندیشہ ہے، ایک اپنا اندیشہ اور امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اب جماعت اسلامی بلوچستان میں الیکشن ہوئے، آزاد جیتے، جماعت اسلامی وہاں نہیں جیت سکی، اور کراچی میں یاد ہوگا جماعت اسلامی کر رہی ہے، مظاہرے وغیرہ کر رہی ہے، اور بڑے منظم، میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے بڑے منظم جلسے ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے پہلے حافظ نعیم احمد صاحب نے، جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے، انہوں نے ایک بہترین دھرنا دیا اور کئی روز تک وہ دھرنا جاری رہا کراچی شہر کی حمایت میں، اور بہت سے لوگ آتے تھے روزانہ کی بنیاد پر اس میں شامل ہوتے تھے۔ لیکن وہ اتنا منظم اور کامیاب دھرنے کو کس سیاست سے ختم کیا گیا کہ ناصر حسین شاہ صاحب چلے گئے اور تحریری معاہدہ لکھ کے دے دیا گیا۔ حافظ نعیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ لازم ہوگا، اور انہوں نے بھی، ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ کل ہی اسمبلی کے اجلاس سے آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اب ایسی باتیں پھر اگر کوئی کر دیتا ہے تو دوسرے احباب کو بھی یہ بات بری لگتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ حافظ نعیم احمد صاحب نے بہت بہترین دھرنا دیا، بڑا منظم دھرنا تھا، اور بہت ایک جوبن پہ سمجھ لے کہ معاملہ پہنچ چکا تھا، لیکن وہ کس طرح دھرنا ختم ہوا، کیسے کروا دیا گیا، اور کسی ایک نقطے پر بھی عمل نہیں ہوا، کسی ایک نقطے پر بھی۔ تو یہ ملک کی صورتحال ہے۔ میں تو بہت برے حالات دیکھ رہا ہوں، میں تو لفظ بھی ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میرے منہ میں خاک، یہ مہنگائی بہت مسائل پیدا کر دے گی، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ آئے تھے، آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم مہنگائی کو روکیں گے، عمران خان صاحب نے مہنگائی کو بڑھا دیا، عمران خان صاحب نے عوام کی کمر توڑ دی، آپ نے آ کے کیا کیا؟ اور اگر عمران خان صاحب یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور آپ ان مسائل اور جھمیلوں میں پھنس جائے، تو پھر جب آپ کو علم تھا تو آپ نے حکومت کیوں سنبھالی؟ آپ کو حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے تھی ان برے حالات میں، اور انہی کو نہ تحریک عدم اعتماد لائی جاتی کہ جناب جب یہ تباہی آنی ہے تو یہ آپ ہی کی تحریک انصاف کی پہلی دفعہ حکومت آئی تھی اور وہی آخری ہوتی۔ اگر یہ سب کچھ ان کے اس میں ہو جاتا تو آپ سرخرو ہوتے کہ ٹھیک ہے جناب، یہ ناہر تھے، حکومت آئے اور 3.5 سال یا 5 سال بھی اگر کر لیتے تو ملک کو تباہی کی طرف لے گئے۔ آپ نے کہاں بچا دیا؟ جو صورتحال چل رہی ہے
بہت زیادہ امکان ہے کہ مسلم لیگ نون میں اس چیز کو، نواز شریف صاحب ایک میں اکثر کہتا ہوں سمجھ بوجھ والے سیاستدان ہیں، انہوں نے پہلے کہا، ان کے رفقہ کار جو ان کے قریب تھے خواجہ آصف صاحب یا احسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ حکومت کو فی الفور ختم کر دینا چاہیے، یہ بوجھ حکومت کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ مریم بی بی نے بھی کئی جلسوں میں یہ کہا کہ نہیں، فوری طور پہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن شہباز شریف صاحب اور اتحادی جو ان کے ہیں وہ آئے اور انہوں نے حکومت سنبھال لی، اور یہاں تک بات کی گئی کہ مجھے کپڑے بیچنے پڑے میں کپڑے بیچ دوں گا، تو کچھ نہیں ہو پایا۔ ملک مزید میں نے آج اسٹیٹ بینک کا ایک خبر پڑھی کہ 2 ماہ میں اتنا پیسہ بینکوں سے نکال لیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے اس کا جواز بتایا کہ عید کی خریداری اور قربانی اور یہ ساری اس وجہ سے، لیکن جب ملک آج ذکر ہو رہا تھا کہیں کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے، لوگ پیسہ نکلوا لیں گے، اللہ نہ کرے لوگ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ زہر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ملک دیوالیہ ہونے کی طرف عمران خان نے دھکیل دیا، تو کون لوگ اپنے پیسے بینک میں رکھیں گے، کون لوگ اپنے ڈپازٹ بینک میں رکھیں گے؟ یہ اب سیاست کا وقت گزر چکا، اب ملک کو بچانے کا وقت ہے، شاہ خرچیاں ختم کرنے کا وقت ہے، انا کے مسئلے کو ختم کرنے کا وقت ہے، اور اب اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کا وقت ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، ملک ایک بڑے خطرناک بحران سے دوچار ہو جائے گا۔ تو مل بیٹھنے کا وقت ہے، انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، عمران خان صاحب سے بات کی جائے، انہیں قائل کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، اور حکومت کو فوری طور پر حکومت اس وقت بھی اسمبلیت تحلیل کرنے کا اعلان کر دے اور فوری طور پر الیکشن میں چلا جائے۔ اب یہ ملک مزید، یہ عوام کم از کم مزید اس مہنگائی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر مہنگائی کبھی نہیں دیکھی، ایک چیز پر 4 500 روپے، ایک آئل کے پاؤچ پر 500 روپے بڑھ گئے، یہ کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ تو یہ سوچنے کا وقت ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیوں کہہ رہا ہے، کون کہنے والا کون ہے، غدار ہے، محب وطن ہے، یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ سیاست فی الوقت چھوڑ دی جائے اور ملک کو بچایا جائے، ادارے اپنا کردار ادا کریں، اور اس ملک کے معاشی جو ایک بحران آیا ہوا ہے اس کو عوام کو مطمئن کریں کسی بھی طریقے سے۔ آپ جب ملک بحران سے دوچار ہے، آپ سیاسی دورے کر رہے ہیں، آپ پوری بٹالین لے کے جا رہے ہیں، آپ ایک صفحے کے اشتہارات دے رہے ہیں، یہ پیسہ پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ شاہ خرچیاں کرنے کے لیے تو نہیں ہم ٹیکس پہ ٹیکس اور پیٹرول 210 روپے لیٹر ڈلوا رہے ہیں۔ یہ تو اب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کیا یہ اشتہارات، یہ سب کچھ یہ ضروری ہے؟ یہ سوئمنگ پول کی مینٹیننس ضروری ہے؟ یہ اب روک دینا چاہیے۔ خدارہ اس ملک کو بچائیں، خدارہ اس ملک کی عوام کو بچائیں۔ لوگ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں کے پاس آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کتنے کلو چینی مل رہی ہے۔ یہاں اکثر بات ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کیلے اتنے روپے کلو مل رہے ہیں، کنو اتنے روپے کلو مل رہے ہیں، ٹماٹر اتنے روپے درجن مل رہے ہیں۔ جب اوپر لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ کلو کیا ملتا ہے، درجن کیا ملتا ہے، تو ان کو اس کا نرخ کیا معلوم ہوں گے کہ کس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے۔ خدا کے واسطے معاشی طور پر ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اسے بچائیں، خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں، سیاست چھوڑ دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔